اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومع العجز عن الصیام یطعم 60 مسکینا. ادھر تک پہنچا تھا نا عبارت. جی آسان. کفارہ مرتبہ میں سب سے پہلے غلام آزاد کرنا ضروری تھا، پھر اس سے عاجز ہونے کی صورت میں 2 مہینے پہ در پہ روزہ رکھنا تھا. ان دونوں کے بارے میں تفصیلات ختم ہو چکے ہیں. آج تیسری چیز کی باری ہے. اگر کوئی 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا بھی ممکن نہیں ہے، اس روزے سے عاجز ہے، تو یطعم 60 مسکینا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا کفارے کے طور پر. تو کھانا کھلانے کے سلسلے میں شہید ثانی نے مزید تفصیلات دیا ہے کہ یہاں پہ تو مصنف نے کہا 60 مسکین کو کھانا کھلانا. تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا تو تمام کفارات میں نہیں ہے، بلکہ کچھ کفارات میں ہے، جیسا کہ کفارے ظہار میں ہے، ماہ رمضان کے روزہ توڑنے کے کفارے میں یہی سلسلہ ہے، قتل خطا میں ہے اور نذر میں ہے. ان 3-4 کفارات میں تیسری چیز 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اما کچھ کفارات میں 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. تو ہمیشہ 60 مسکین کو کھانا کھلانے والے بات نہیں ہیں. اب مصنف نے یہ کیوں کہا بطور مطلق یطعم 60 مسکینا کہا؟ تو مصنف کی عبارت سے کیا سمجھتے ہیں؟ تمام صورتوں میں یہی حکم ہے، ایسا سمجھ رہا ہے. شہید ثانی کہہ رہے کہ مصنف نے اس حکم کو مطلق چھوڑا اتکالاً علی ما علم، گزشتہ بحث پر اعتماد کرتے ہوئے، یعنی طالب علم کے ذہن پر، پڑھنے والوں کے عقل پر مصنف نے اعتماد کر کے یہ بطور مطلق فرمایا. کیونکہ طالب علم کو پہلے پتہ ہے، شروع میں کتاب کفارات کی تفصیلات پڑھ لیا ہے، اس لیے ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی. اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے مصنف نے بطور مطلق 60 مسکین کہا، تفصیل دینا ضروری نہیں سمجھا. اب یہ ایک نقطہ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ مصنف نے ہر صورت میں 60 مسکین 60 مسکین کو کھانا کھلانے کی بات کی، وہ حالانکہ یہ ہر صورت میں نہیں ہے. شہید ثانی نے یہ اشکال کیا، پھر جواب بھی خود دیا. اشکال بھی خود نے کیا، جواب بھی خود نے دیا. اب یہ کھانا کھلانا، اس کی صورتحال کیا ہوگی؟ تو شہید اول نے 2 صورتحال بتایا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک کھانے میں، ایک ٹائم کھانے میں پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، یہ ہے اطعام. مثال کے طور پر آپ ایک دسترخوان بچھائیں گے، اس دسترخوان پر مسکینوں کو بٹھاؤ اور ایک کھانے کے ٹائم پر پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ. اب وہ جتنے کھائے، بعض کم کھانے والے، بعض زیادہ کھانے والے ہیں، ان سب کو پیٹ بھرنے تک کھلانا پڑے گا. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانا نہ کھلاؤ، بلکہ ہر مسکین کے ہاتھ میں ایک مد طعام حوالے کرو. ایک مد میں کتنا ہوتا ہے؟ 3 پاؤ ہوتا ہے، 750 گرام ایک مد ہوتا ہے. تو شہید فرما رہا ہے کہ یا کھانا کھلاؤ ایک ٹائم پر، 2 ٹائم 3 ٹائم کھانا نہیں کھلانا، بلکہ ایک ہی ٹائم، مثلا دوپہر کے ٹائم یا مغرب کے ٹائم پر ایک ٹائم پر کھانا کھلانا ہے 60 مسکین کو پیٹ بھر کر. یا ہر مسکین کے ہاتھ میں ایک مد دینا ہے. ایک مد دیا تو کفارہ ادا ہو جائے گا. بس 60 مسکین کے لیے کتنا مد دینا پڑے گا؟ 60 مد دینا پڑے گا نا، ہر ایک کے لیے الگ الگ دینا ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، اگر مد دینا ہو تو ہر مسکین، ہر فقیر کے لیے 2 مد دینا پڑے گا. اس سلسلے میں 3 اقوال ہے. ایک قول تو مصنف کا قول ہوا، وہ یہ ہے کہ ہر مسکین کے لیے 1 مد دینا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ 2 مد دینا ہے ہر مسکین کو. تو 60 مسکین کو 2 مد دیا تو کتنا ہوگا؟ ٹوٹل 120 مد دینا ہوگا، ڈبل ہو جائے گا نا. تیسرا قول یہ ہے کہ تفصیل دیا ہے تیسرے قول والوں نے کہ اگر فطرہ دینے والا
قدرت رکھتا ہو یعنی مالی استطاعت ہو، پیسہ والا ہو اس کے پاس، تو 2 مد دینا ہے. اگر مالی قدرت نہ ہو، اقتصادی لحاظ سے کمزور ہو، تو 1 مد دینا ہے. بس یہ 3 اقوال شہید نے نقل کیا ہے. اس کے بعد فقیر و مسکین کو آپ جب کھانا کھلاتے ہیں تو فقیر و مسکین کبھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، کبھی بچے ہوتے ہیں. تو بچے اور بڑوں کا کیا صورتحال ہے، اس کی تفصیل شہید ثانی نے دیا. کہتے ہیں کہ اگر مد دینا ہو تو برابر دینا ہے، بچے کو بھی 1 مد دینا ہے، بڑے کو بھی مد دینا ہے، اس میں فرق نہیں آئے گا. اگر کھانا کھلانا ہو تو کھانا بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں نا، اس وقت 2 حالت ہے. ایک حالت یہ ہے کہ آپ ایک ہی دسترخوان پر بچے اور بڑے سب کو بٹھاتے ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ بچوں کو الگ بٹھاتے ہیں، بڑوں کو الگ بٹھاتے ہیں. الگ الگ طریقے ہیں نا کھانے کھلانے کے. تو شہید فرما رہے کہ اگر بچے اور بڑے سب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ جائے تو ایک بچہ 1 بندے کا حساب ہوگا. اب وہ بچہ بھی بڑے کے حکم میں آئے گا، اگرچہ اس کی کھانے کی مقدار کم ہو یا زیادہ ہو، کیونکہ عام طور پر بچے کم کھاتے ہیں نا، لیکن کبھی کبھار بچے بڑوں سے بھی زیادہ کھاتے ہیں. تو شہید فرما رہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بچہ کم کھائے یا زیادہ کھائے، بچے اور بڑے سب ملا کے ایک دسترخوان پر کھانا کھلا رہا ہے تو ایک بچہ 1 بندہ حساب ہوگا، 1 فقیر حساب ہوگا. اما اگر بچوں کے لیے الگ دسترخوان بچھایا، بڑوں کے لیے الگ دسترخوان بچھایا، تو 2 بچہ 1 بندے کے برابر ہوگا. بات سمجھ میں آ گئے نہیں؟ مثال کے طور پر ایک دسترخوان پر 10 بچے ہیں تو اس کو 5 فقیر حساب کرنا ہے. ہاں 5 بندے شمار کرنا ہے، کیونکہ 2 بچوں کو 1 بندہ حساب کرنا پڑے گا. اگر ایک دسترخوان پر بچے اور بڑے مل کر کھا رہا ہے تو اس صورت میں کہہ رہا ہے کہ ہر بچہ 1 بندہ حساب ہوگا، وہ ڈبل حساب نہیں کرنا ہے. بس یہ مسئلہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں بچے سے مراد کیا ہے، تو شہید فرما رہے کہ بچے سے مراد غیر بالغ ہے، جو ابھی تک بلوغ کے حد تک نہیں پہنچے ہیں. 15 سال سے کم ہے، اگر لڑکا ہو لڑکی ہو تو 9 سال سے کم ہے، وہ بچہ ہے. یہ تو شرعی حساب سے صغیر کہلاتے ہیں. اما بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، قول نہیں ہے، بلکہ شہید کہہ رہے احتمال یہ ہے کہ یہاں پہ عرف میں دیکھا جائے گا کہ عرف والے کن لوگوں کو بچہ کہتے ہیں، کس کو بڑا کہتے ہیں. ممکن ہے عرف میں جو ہے کسی نابالغ بچے کو بڑا بھی کہہ سکتا ہو، کسی معاشرے میں ایک بالغ شدہ کو بھی بچہ شمار کرتا ہو. مختلف معاشرے ہیں نا، عرف الگ الگ مختلف ہے. تو شہید نے فرمایا پہلے تو ہم شرعی اعتبار سے دیکھیں گے تو نابالغ کو بچہ شمار کریں گے. اگر عرف کی طرف رجوع کرے تو عرف میں جس بندے کو بچہ کہتے ہیں وہی شمار ہوگا. بس مزید تفصیلات شہید نے اس صورت میں نہیں دیا. اب یہاں سے مزید اور کچھ باتیں ہیں، اس کو عبارت کے ساتھ پڑھیں گے. کھانے کھلانے کی باتیں آج ختم ہونا ہے. اس کے بعد کتاب کفارات کے ایک درس آخر میں کپڑا پہنانے کا طریقہ وہ بتائیں گے، کیونکہ یہ 2 الگ موضوع ہے نا، کفارے کے الگ الگ موضوعات ہیں، اس کو ایک ہی درس میں ختم کرنا ہے. عبارت دیکھ لو. وَمَعَ الْعَجْزِ عَنِ الصِّيَامِ، روزے سے عاجز ہونے کے ساتھ یُطْعِمُ 60 مسکیناً، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. 60، ہاں 60 اشتباہ نہ ہو، 7 اور 60 میں، ہاں ابھی 60 کہتے ہیں، انگلش میں 60 کہا نا، 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، 60 کو 60. فیما یجب فیہ ذالک. اب شہید ثانی وضاحت کر رہا ہے کہ 60 مسکین کو کھانا کھلانا ان موارد میں ہے جس میں یہ مقدار واجب ہے. یعنی ہر جگہ پر تو 60 مسکین کو کھانا نہیں کھلانا ہے، بلکہ مخصوص موارد ہے، ان میں 60 مسکین کو کھلانا ضروری ہوگا. فیما یعنی ایسی موارد میں، ایسی جگہوں میں، یجب فیہ یعنی اس مورد میں، اس جگہ میں واجب ہے، ذالکہ یعنی یہی مقدار. مثال دیتے ہیں کہ کفارت شہر رمضان، جیسے کہ ماہ رمضان کے روزہ توڑنے کے کفارہ 60 مسکین ہے. وقتل الخطا، اور کسی کو غلطی سے مار دینا، وہاں پہ بھی 60 مسکین کو کھانا کھلانے کا کفارہ تھا. والزہاری، اور زہار کرنے کی صورت میں بھی 60 مسکین کو کھانا کھلانا تھا. والنذری،
اور نظر توڑنے کی صورت میں بھی 60 مسکین کو کھانا کھلانا تھا. لا بھی مطلق المرتبہ، اما مطلق کفارہ مرتبہ میں ایسی مقدار نہیں ہے. فإنه في كفارة افطار قضاء رمضان و کفارۃ الیمین اطعام 10، بے شک ماہ رمضان کی قضا روزہ توڑنے کا کفارہ اور قسم توڑنے کا کفارہ اطعام 10، 10 مسکین کو کھانا کھلانا تھا. آگے وَأَطْلَقَ الْحُكْمَ اتِّكَالًا عَلَى مَا عُلِمَ. پھر شہید ثانی نے وہ اشکال تقدیری ہے اس کا جواب دیا. اشکال تقدیری یہ تھا کہ مصنف نے اپنی عبارت میں مطلقاً 60 مسکین کیوں کہا؟ 60 مسکین کیوں کہا؟ تو شہید ثانی جواب دیتے ہیں کہ مصنف نے پہلے تفصیلات بتا دیا ہے، شاید طالب علم سو نہیں رہے تو ان کو یاد ہوگا کہ 60 مسکین کو کہاں کھلانا ہے، 10 مسکین کو کہاں کھلانا ہے، وہ معلوم ہو چکا ہے. اسی علم پر اعتماد کرتے ہوئے مصنف نے مطلق رکھا. عبارت سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ وَأَطْلَقَ الْحُكْمَ، مصنف نے شہید اول نے مطلق رکھا حکم کو. کیوں ایسا کیا؟ اتکالاً، یہ اتکالاً مفعول اللہ ہے. مفعول اللہ تحصیلی یا حصولی. مفعول اللہ کے 2 اقسام ہیں نا. اعتماد کرتے ہوئے علی ما علم، اس مطلب پر جو پہلے جان چکا ہے. اما اشباعا فی اکلۃ واحدۃ، اب کھانا کھلانے کا طریقہ بتا رہا ہے. یا ایک ہی کھانے میں پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ. ایک ہی کھانا کیوں کہا؟ کیونکہ 2 ٹائم کھانا نہیں کھلانا ہے نا، ایک ٹائم پر کھلانا ہے. او تسلیم مد الی کل واحد، او تسلیمہ، یہ تسلیم اشبعان پر عطف ہے. او تسلیم مد، یا ہر فقیر کو ایک مد حوالے کرو. تسلیم یعنی حوالے کرنا. علی اصح القولین، 2 قول میں سے سب سے صحیح قول کی بنیاد پر یہی فتویٰ ہے جو مصنف نے فرمایا فتوان و سندن، یعنی یہ قول ہم فتویٰ کے لحاظ سے صحیح ہے، ہم سند کے لحاظ سے بھی درست ہے. اگلا قول ہے وقیل مدان مطلقاً. بعض علماء نے کہا ہے کہ ہر فقیر کو 2 مد دینا ہے. مطلقاً سے مراد چاہے قدرت والا ہو چاہے نہ ہو. اگر اپنی جیب میں پیسہ نہ ہو تو قرضہ لے کر بھی 2 مد دے دو. وقیل مع القدرتی، یہ پہلے جو مطلق ہے نا وہ بعد والا قول کے مقابل میں آیا ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ 2 مد دینا کس صورت میں واجب ہے؟ مع القدرہ، اگر استطاعت رکھنے والا بندہ ہو، پیسہ والا ہو تو 2 مد دینا ہے. اگر پیسہ نہ ہو تو کیا ہے؟ 1 مد دینا پڑے گا. وَيَتَسَاوَى فِي التَّسْلِيمِ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ مِنْ حَيْثُ الْقَدْرِ، اور مد حوالے کرنے کے سلسلے میں چھوٹا اور بڑا برابر ہے. اگر آپ مد دیتے ہیں تو بچے کو بھی 1 مد دینا ہے، بڑے کو بھی 1 مد دینا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وَيَتَسَاوَى یعنی برابر ہے. فی التسلیم، حوالہ کرنے کے سلسلے میں کیا برابر ہے؟ صغیر والکبیر، بڑا اور چھوٹا. من حیث القدر یعنی مقدار کے لحاظ سے برابر ہے. وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ فِي الصَّغِيرِ تسلیم الولی، تسلیم الولی، ہاں واجب فی الصغیر. ایک منٹ ٹھہرو، یہ عبارت کیا ہونی چاہیے؟ وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ فِي الصَّغِيرِ، ہاں تسلیم الولی، یہ کانا کی خبر ہے. الواجب اس میں کانا ہے، فی الصغیر متعلق ہو جائے گا. تسلیم الولی مضاف الیہ مل کر خبر کانا ہے. ہاں عبارت صحیح ہو گیا. پہلے ہم نے گڑبڑ کیا تھا توجہ کیے بغیر. وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ فِي الصَّغِيرِ تسلیم الولی، اگرچہ بچے کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ مد جو ہے بچے کے ہاتھ میں نہیں دینا ہے، ولی کو دینا ہے. چونکہ بچہ تو نابالغ ہے نا، اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس لیے ممکن ہے وہ گندم لے جا کے وہ کھیل تماشے میں گرا دے، ضائع کرے. ہو سکتا ہے نا بچہ ہے تو اس کی ولی کو دینا ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ اس کا باپ ہے یا دادا ہے، ولی شرعی، اس کو دے دو. وَقَضَا فِي الْإِشْبَاعِ إِنْ اجْتَمَعُوا، اسی طرح بچہ اور بڑا برابر شمار ہوگا اگر پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہو. إِنْ اجْتَمَعُوا، اگر یہ سب ایک دسترخوان پر جمع ہو. اگر مل کے کھانا کھاتے ہیں تو سب برابر ہیں، یعنی ایک بچہ ایک بندہ شمار ہوگا.
ولو انفرد الصغار احتسب الاسنان بواحدین، اگر بچوں کو الگ کھانا کھلائے تو 2 بچے ایک شمار ہوگا. سمجھ میں آیا نا؟ واضح ہے مسئلہ. احتسب الاسنان یعنی 2 بچوں کو حساب کیا جائے گا بواحدین، ایک بندے کے برابر. ولا يتوقف على اذن الولی، اور کہتے ہیں کہ کھانا کھلانے کے سلسلے میں ولی کی اذن پر موقوف نہیں ہوگا. یعنی آپ فقیر بچے کو کھانا کھلاتے ہیں تو پہلے اس کی ولی سے اجازت لے لے، یہ ضروری نہیں ہے، بغیر اجازت کے بھی اس کو کھلا سکتے ہو. ولا فرق بین اکل الصغیر کالکبیر، اب اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بچے کا کھانا بڑے کے برابر ہو یا کم ہو یا زیادہ ہو. یعنی ممکن ہے بچہ بڑے کے برابر کھاتا ہو یا کم کھاتا ہو یا زیادہ کھاتا ہو، 3 صورتیں ہوتی ہیں نا، یا برابر کھانے والا ہے یا زیادہ ہے کم ہے. تو حکم میں یہی ہے. ہاں، اگر ساتھ ملا کے کھانا کھلاتے ہیں تو بچہ ایک بندہ شمار ہوگا، اگر الگ کھلاتے ہیں تو 2 شمار. ہاں، 2 بندے ایک شمار کرنا ہے. ولا فرق بین اکل الصغیر والکبیر ودونہ، ہاں اس بات میں فرق نہیں ہے کہ صغیر کا کھانا بڑے کی طرح ہو یا اس سے کمتر ہو. دون یعنی کمتر. کیوں برابر ہے؟ لاطلاق النص، کیونکہ روایت مطلق ہے. روایت میں یہ قید نہیں ہے کہ بچہ کتنا کھا رہا ہے، بچے کے کھانے کی مقدار نہیں بتایا ہے. اور وَالنُّذُورِ ہی، اور دوسری بات یہ ہے کہ بچہ بڑے کے برابر کھانا نادر ہے. یعنی کسی معاشرے میں عام طور پر بچے کم کھاتے ہیں. اگر کوئی معاشرہ کوئی آ جائے جس میں بچے بڑوں سے زیادہ کھائے تو یہ شاذ و نادر ہے، بطور کم اتفاق ہونے والی بات ہے کہ ایک بچہ بڑے کے برابر کھائے یا اس سے زیادہ کھائے. عام طور پر ہوتا کیا ہے؟ بچے کم کھاتے ہیں، بڑے زیادہ کھاتے ہیں اپنے پیٹ کے حساب سے. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّغِيرِ غَيْرُ الْبَالِغِ، اب شہید ثانی فرما رہے کہ بچے سے مراد غیر بالغ ہے. ظاہراً یہی فتویٰ ہے کہ بچہ یعنی جو ابھی تک بالغ نہیں ہے، مکلف نہیں ہے، مع احتمال الرجوع الی العرف. آخر میں شہید کہہ رہے کہ بچہ صدق آنے کے سلسلے میں عرف کی طرف رجوع کرنے کا بھی احتمال ہے. وَلَوْ تَعَذَّرَ الْعَدَدُ فِي الْبَلَدِ، اب یہاں سے آگے ہم نے زبانی خلاصہ تو نہیں سنا تھا، آسان ہے بحث، ساتھ ساتھ پڑھیں گے. کہتے ہیں کہ اگر ایک شہر کے اندر 60 مسکین کی تعداد ملنا ناممکن ہوا، مثال کے طور پر آپ ایک چھوٹے گاؤں میں ہے، یا فرض کرو ایک نارمل شہر میں بھی ہے لیکن سب جو ہے فقیر نہیں ہے، مالدار ہے، پیسہ والا ہے، تو فقیر ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جائے گا نا. تو اگر تعداد شہر میں ناممکن ہو تو کھانا کسی اور جگہ پر منتقل کرنا واجب ہوگا. اگر کسی اور شہر میں کسی اور گاؤں میں لے جانا ممکن ہو تو لے جانا پڑے گا. اگر ممکن نہیں ہوا، کہیں لے جانا ممکن نہیں ہوا، تو جو موجود افراد ہیں ان کو بار بار کھلا کے تعداد پوری کریں گے. واضح ہو گیا مسئلہ؟ مثال دیتا ہوں میں. فرض کرو آپ اپنے گاؤں میں کفارہ ادا کرنا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو مسکین ڈھونڈ ڈھونڈ کے لایا، 10 بندے مل گئے، تو 10 بندے تو پورا نہیں ہے نا، کم ہے. اب کہہ رہے کہ آپ اپنے گاؤں میں 10 بندوں کو کھلاؤ اور باقی کتنے باقی بچ گئے؟ 60 میں سے 10 کو کھلائے تو 50 باقی ہے نا. تو 50 مسکین ڈھونڈنے کے لیے دوسرے گاؤں میں کھانا اٹھا کے لے جانا پڑے گا. بھائی آ جاؤ، کفارے کا کھانا ہے، کھاؤ. تو مفت کا کھانا ہے. تو اس طرح فقیر کو کھلانے کے لیے دوسری شہر میں لے جانا ہے. اگر نہیں لے جا سکا تو اس صورت میں کہہ رہا ہے کہ یہی 10 کو بار بار کھلاؤ تاکہ 60 ہو جائے. ابھی آپ بتاؤ 10 کو کتنی دفعہ کھلائے تو 60 ہو جائے گا؟ 6 دفعہ کھلانا پڑے گا. ہاں بس ان کو 6 مرتبہ، یعنی تقریباً 3 دن ان کو دعوت دینا پڑے گا. کل بھی آ جاؤ، پرسوں بھی آ جاؤ، دعوت ہے، فقیروں کو کھانا کھلا کے پورا کرنا ہے تعداد. ناشتہ بھی کرے تو 2 دن پہ. ہاں بس ناشتہ تو حساب نہیں ہوگا. ناشتہ تو انسان مختصر کرتے ہیں، باقی دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں نا. ناشتہ تو عام طور پر پیٹ بھر کے نہیں کھاتے ہیں.
اگر ناشتے میں پیٹ بھر کے کھانا کھلایا تو وہ بھی شامل ہوگا. ہاں ابھی ناشتہ تو ہم نے مستثنا نہیں کیا. وَلَوْ تَعَذَّرَ الْعَدَدُ فِي الْبَلَدِ، اگر یہ تعداد اپنے شہر میں نہیں ہو سکا، معذور ہو گیا، تعذر کا معنی ناممکن ہوا، تو وجب النقل الی غیرہ مع الامکان، تو کھانا دوسرے شہر کی طرف لے جانا واجب ہے مع الامکان، اگر ممکن ہو تو. فَإِن تَعَذَّرَ، اگر دوسرے شہر میں لے جانا بھی ممکن نہیں ہوا تو قرر علی الموجودین فی الایام، تو جو موجود فقیر ہے ان کو تکرار کر کے کھانا کھلانا ہے فی الایام، یعنی کئی دنوں میں. ہاں ابھی ہم نے مثال دیا 6 دن کھانا کھلانا پڑے گا اگر 10 فقیر ملے. اگر 20 ہو تو 3 دن کھانا تکرار کرنا پڑے گا. 20 افراد ہو تو 3 دن کھانا تکرار کرے تو کیا ہو جائے گا؟ 60 ہو جائے گا نا. بحسب المتخلف، کتنی دفعہ تکرار کرنا پڑے گا؟ جتنا کم ہو گیا ہے اسی حساب سے. متخلف جو تخلف ہوا، کمی آ گئی ہے، اس حساب سے موجود فقیروں کو بار بار کھانا کھلاؤ تاکہ تعداد پوری ہو جائے. بس یہ بات ختم ہو گئی. اس کے بعد کہہ رہے مسکین سے کون افراد مراد ہے؟ تو مسکین اور فقیر، یہ کتاب زکوٰۃ کی شروع میں اگر آپ کو یاد ہے تو وہاں پہ ایک بحث چلی تھی کہ آیا مسکین و فقیر دونوں الفاظ مترادفہ ہے یا آپس میں فرق ہے. تو اس میں تفصیلات ہے. ان میں سے آخری بات یہ ہے کہ یہ ایسے الفاظ ہے اذا اجتمع افترقا، اذا افترقا اجتمع والے الفاظ ہے. یعنی اگر یہ الگ الگ استعمال ہو تو دونوں کا معنی ایک ہے. اگر ایک ہی جگہ میں دونوں الفاظ ساتھ آئے تو دونوں کا معنی تھوڑا فرق ہوگا. اب یہاں بھی شہید کہہ رہے کہ مسکین وہی فقیر کا معنی ہے، فقیر بھی شامل ہے، اور فقیر اور مسکین شرعی مراد یہ ہے کہ وہ بندہ جو اپنے پورے سال کے اخراجات کا بالفعل بھی مالک نہیں ہے، بالقوہ بھی مالک نہیں ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں. عام طور پر معاشرے میں فقیر وہ گدائی کرنے والوں کو کہتا ہے نا، بھیک مانگنے والوں کو، وہ تو فقیر ممکن ہے نہیں ہے. اب یہ بھیک مانگنے والے جو اکثر ہے وہ کروڑ پتی بھی ہوتے کہتے ہیں، ان کا اپنے کمپنی ہے، کیونکہ وہ ہاں بہرحال ان کا جو ہے کاروبار جو ہے بن گیا ہے. تو فقیر شرعی اگرچہ وہ ظاہراً جو ہے انسان کو فقیر نہیں لگتا ہو، لیکن اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، 1 سال کا خرچہ بالفعل بھی نہیں ہے، یعنی اس کی بینک میں پیسہ، اس کی نوکری وغیرہ بھی نہیں ہے، اور بالقوہ بھی نہیں ہے. بالقوہ کا مطلب یعنی اس کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں ہے. آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ مثلا نوکری ہو یا اس کے زراعت ہو، زمینیں ہو وغیرہ ہو، جائیداد ہو، وہ تو بالقوہ ہے. تو فقیر وہ بندہ ہے جو اپنے 1 سال کا خرچہ اپنے اور اہل عیال کے خرچہ نہیں رکھتا ہے، اس کے خرچہ زیادہ ہے اور اس کی آمدنی نہیں ہے یا کم ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں. ان کو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، کفارے کا کھانا ان کو کھلانا ہے. اور باقی جو کفارے کے احکام کے علاوہ اور بھی احکام ہیں نا، مثلا ان کو فطرہ بھی دینا ہے، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. تو یہ فقیر مسکین کا حکم یہ ہے. والمراد بالمسکین ہنا من لا يقدر على تحصیل قوت سنته فعلا وقوتا. یہاں اس مسئلہ کفارہ میں مسکین سے مراد وہ شخص ہے لا يقدر على تحصیل قوت سنته، اپنے 1 سال کے خرچہ حاصل کرنے کا قادر نہیں ہے، فعلاً یعنی بالفعل بھی قدرت نہیں رکھتا، وقوتاً اور بالقوہ بھی قدرت نہیں رکھتا ہے. فیشتمل الفقیر، پس اس مسکین کے اندر فقیر بھی شامل ہوگا. فیشمل ہے یا فیشتمل ہے؟ فیشمل ہونا چاہیے، میں نے عبارت ہاں فیشمل الفقیر، پس مسکین کے لفظ میں فقیر بھی شامل ہوگا. ولا يدخل الغارم، شہید ثانی فرما رہے کہ اس حکم میں قرض دار شامل نہیں ہوگا. مقروض شخص، غارم کہتے ہیں جس کے اوپر قرض ہو. ایک بندہ فقیر نہیں ہے لیکن وہ قرض دار ہے، اس کو آپ کفارے کا کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں مقروض کو. وَإِنِ اسْتَوْعَبَ دَيْنُهُ مَالَهُ، اگرچہ اس کا قرض اس کے پورے مال کو گھیر لیا ہے، یعنی اس کو دیوالیہ کہتے ہیں نا جو مفلس ہوتا ہے، یعنی جس کا اتنا زیادہ قرض آیا کہ اس کی پوری جائیداد کو اگر ملائے تو اس کے قرض زیادہ بڑھتا ہے، جائیداد کم ہوتا ہے.
اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ مفلس کہتے ہیں. مفلس کا حکم بھی الگ ہے، وہ اپنے مال میں تصرف کرنے سے پابندی لگ جائے گی شریعت کی طرف سے، صفی کی طرح ہو جائے گا. پھر بھی اس کو کفارے کا کھانا نہیں کھلانا ہے، یہ مقروض بندہ ہے، فقیر تو نہیں ہے. وَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِيمَانُ، اور شہید کہہ رہا ہے کہ اس فقیر میں، مسکین میں فقط مسکین ہونا کافی نہیں ہے بلکہ مؤمن ہونا بھی شرط ہے. اگر کوئی منافق بندہ ہو یا کافر بندہ ہو، فقیر کیوں نہ ہو، کفارے کا کھانا وہ نہیں کھا سکتا ہے، ان کو کھلانا ٹھیک نہیں ہوگا. وَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِيمَانُ، اس فقیر میں، مسکین میں ایمان معتبر ہے. وعدم وجوب نفقته علی المعطی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس فقیر کا خرچہ فطرت دینے والے کی گردن پر واجب نہ ہو. اب فرض کرو انسان کا زوجے کا نفقہ کس پر ہے؟ شوہر پر ہے یا نہیں ہے؟ اب شوہر کفارہ جو ہے اپنے زوجہ کو کھلائے، یہ صحیح ہے کیا؟ نہیں ہے، کیونکہ زوجہ کا نفقہ شوہر پر ہی واجب ہے، وہ نفقہ دینا پڑے گا نا کہ کفارہ دے کر اپنی جان چھڑائے. کچھ لوگ جو ہے جگاڑ کرنے کے لیے ایسے کرتے ہیں نا. تو شہید فرما رہے کہ وعدم وجوب نفقتی ہی، یعنی اس فقیر کا، اس مسکین کا نفقہ معطی پر واجب نہیں ہونا چاہیے. معطی یعنی عطا کرنے والا، کفارہ دینے والے شخص کی گردن پر اس کا خرچہ نہ ہو. اما علی غیرہ فہو غنی مع بذل المنفق. اما کہہ رہے کہ اگر فقیر و مسکین کا خرچہ کسی اور پر واجب ہو، یعنی اس کا جو واجب النفقہ ہے کوئی اور بندہ ہو، تو آیا اس کو بھی کھلا سکتے ہیں یا نہیں کھلا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر کسی اور کی زوجہ کو آپ کفارے کا کھانا کھلا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو کہہ رہے کہ اس کی دو حالت ہے. ایک حالت یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کا خرچہ دے رہا ہے تو نہیں کھلا سکتے، کیونکہ اس وقت وہ فقیر شمار نہیں ہوتا ہے. وہ عورت جو فقیر نہیں ہے. ایک دفعہ اس کا شوہر اس کو خرچہ نہیں دے رہا، تو اس صورت میں وہ بیچاری عورت جو ہے فقیر شمار ہوگی، آپ کھانا کھلا سکتے ہیں. اب یہ ایک مثال. اب دوسری مثال بھی ہم دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ عورتوں کی مثال دینا تو اچھا نہیں ہے، اسی لیے مرد کی بھی مثال دینا پڑے گا. فرض کرو ایک بوڑھا شخص ہے، اس کا بیٹا موجود ہے، تو بوڑھے شخص کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بیٹے پر ہے نا. جب تک بیٹا ہے ماں باپ کو پالنا پڑے گا، جب تک ماں باپ زندہ ہے وہ اپنے کمائی سے عاجز ہو چکا ہے. تو اس بوڑھے آدمی کو آپ کفارے کا کھانا کھلا سکتے ہیں یا نہیں کھلا سکتے ہیں؟ تو شہید نے کہا دو حالت ہے. ایک حالت یہ ہے کہ وہ بیٹا اس کو خرچہ دیتا ہے، تو اس صورت میں یہ بوڑھا شخص غنی شمار ہوتا ہے، فقیر شمار نہیں ہوتا. کفارے کا کھانا اس کو کھلانا ٹھیک نہیں ہوگا. ایک صورت یہ ایسا ہے کہ ایک خراب بیٹا ہے اس کا، وہ بیٹا اپنے والد کو نہیں پال رہا ہے، بیچارہ والد جو ہے سڑک پر بیٹھ کر گدہ گری کرنے میں مصروف ہے، بھیک مانگنے والا ہو گیا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اس شخص کو کھانا کھلانا صحیح ہوگا. مسئلہ یہ ہے، ابھی ہم نے خلاصہ بتا دیا، عبارت دیکھ لو. اما علی غیرہ، اما اس بندے کا نفقہ کسی اور پر ہو، غیرہ کی ضمیر معطی پر نہ ہو بلکہ کسی اور پر ہو، تو فہو غنی، پس وہ بندہ غنی ہے، غنی شمار ہوتا ہے. مع بذل المنفق، اگر منفق عطا کرے، منفق عطا کرنے کی صورت میں نفقت دے رہا ہے، پورا خرچہ دے رہا ہے، تو وہ غنی ہے، فقیر نہیں ہے. وَإِلَّا فَلَا، وَإِلَّا سے مراد یعنی اگر وہ واجب النفقہ والا بندہ اس کو خرچہ نہیں دے رہا ہے تو فلا یعنی فلا غنن، وہ غنی نہیں ہے. بس یہ بحث ختم ہونے والا ہے، اس کو کافی نہیں ہے تو پھر آگے زیادہ ہوگا. ہم اس آگے کتاب نظر تک ایک درس کرنا ہے، آسان ہے بہت. تو ہاں ایک منٹ ٹھہرو، ابھی 3 لائن ہے ہماری کتاب میں. وَبِالطَّعَامِ مُسَمَّاهُ، اب یہاں سے خلاصے کے بغیر ہم عبارت کے ساتھ ہی ترجمہ کریں گے اگر آپ لوگوں کو جلدی ہے، چونکہ زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا اتنا. کہتے ہیں کہ الطعام سے کیا مراد ہے؟ کھانا کھلانا ہے تو کھانے کے مختلف اقسام ہے نا، چاول کھلانا ہے،
पिज्ज़ा खिलाना है, पिज्ज़ा भी एक खाना है ना, देख खाया नहीं कभी? बर्गर खिलाना है तो कह रहा है कि ये बर्गर पिज्ज़ा वगैरह ये तो कफारे में काफ़ी नहीं होगा। तो शहीद कह रहे हैं कि ताआम से मुराद कल हिंतति व शाइर व दकीक़िहिमा व खुब्ज़िहिमा। ताआम से मुराद मुसम्माए ताआम, यानी जिस पर ताआम सिद्क आ जाए, जैसे कि कल हिंता गंदुम होना चाहे, व शाइर जो होना चाहे, व दकीक़िहिमा और इन दोनों का आटा, गंदुम का आटा या जौ का आटा, व खुब्ज़िहिमा और इन दोनों से बनी हुई रोटी, ये है ताआम। ताआम जो सिद्क आएगा ये चीज़ें हैं। वमा यग़लिबु अला क़ूतिल बलद, और वो चीज़ें हैं जो उस शहर के खाने पर गालिब है। मसलन एक शहर में ज़्यादा चावल खाने वाले शहर है तो चावल भी ताआम में शामिल होगा। वयुज्ज़ि तम्र व ज़बीब मुतलक़न, शहीद कह रहे कि खुरमा और किशमिश, तम्र कहते हैं खुरमा खजूर, ज़बीब किशमिश को कहते हैं, किशमिश पता है ना, वही अंगूर को सुखा के किशमिश बनाते हैं। तो ये दोनों ताआम में काफ़ी होगा मुतलक़न। मुतलक़न से मुराद चाहे गालिब हो या ना हो, हर सूरत में तम्र और ज़बीब ताआम हिसाब होता है। वयुअतबर कौनुहु सलीमन मिनल ऐब, और उस खाने के लिए शर्त यह है कि वो खाना बुराई से, ऐब और नक़स से सालिम हो, साफ़ सुथरा सालिम खाना हो। वल मज़्जी, और मिक्स और मिलावट से खाली हो। वल मज़्जी बिग़ैरिह, दूसरी चीज़ों से मिलावट नहीं होना चाहिए। फला युज्ज़िल मुसव्वस वल मुम्तज़ज़ बिज़ुवान, बस वो खाना काफ़ी नहीं है जिसके अंदर कीड़े लग गया हो। मुसव्वस वो गंदुम जो है जिसके अंदर कीड़ा लगता है। हाँ वल, हाँ मुसव्वस सूस से है, सूस फारसी में वो उसको कहते हैं जो दानों में आता है ना, जिस तरह हाँ दाल में अलग कीड़े लगते हैं, क्योंकि हर दाने के लिए अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के कीड़े हैं। तो अगर गंदुम और जो भी सड़ जाए तो क्या है, अंदर कीड़े लगते हैं। तो कीड़ा लगा हुआ जो खाना है वो हिसाब नहीं होगा, कफ़ारे में हिसाब नहीं होता है, वो नहीं देना चाहिए। वल मुम्तज़ज बिज़ुवानिन, और वो गंदुम और जो भी काफ़ी नहीं है जो सियाह दाना से मिक्स हुआ हो। जुवान कहते हैं जो गंदुम और जो के अंदर एक तलख दाना होता है, जुवान, हाँ कड़वा दाना, वो कुछ मकदार तक हर जगह में होता है। लेकिन अगर किसी गंदुम और जो में हद से ज़्यादा आया हो तो हद से ज़्यादा आने की सूरत में ये कफ़ारे में काफ़ी नहीं होगा। व तुराबिन गैर मुअतादिन, हाँ वल मुम्तज़ज बिज़ुवानिन व तुराबिन गैर मुअतादिन, कि उसमें सियाहदाना हो या मट्टी मिक्स हो, गैर मुअतादिन हद से ज़्यादा हो। अगर थोड़ा कुछ हो तो मसला नहीं है, क्योंकि हर गंदुम और जो में कुछ हद तक तो ये चीज़ें होती है। अगर हद से ज़्यादा हो तो कफ़ारे में अदा नहीं होगा, हिसाब नहीं होगा। वन्निय्यतु मुक़ारिनतुन लित्तस्लीम इलल मुस्तहिक़ औ वकीलिही। अब यहाँ से आखिरी गुफ्तगू शहीद कह रहे कि कफ़ारे में जब खाना खिलाते हैं तो नियत कब करनी है, क्योंकि ये कफ़ारा का है तो कफ़ारे में नियत भी शर्त है। तो शहीद कह रहे कि जब आप मुद देते हैं ना, तो आप मुद उठा के मुस्तहिक़ के हाथ में जब दे रहे हैं उस वक़्त नियत करना है, या मुस्तहिक़ के वकील के हाथ में दे रहे हैं या उसके वली के हाथ में दे रहे हैं तो उसके हाथ में देते हुए नियत करो, या उसके हाथ में पहुँचने के बाद नियत करो, फ़र्क नहीं है। अम्मा अगर खाना खिलाना हो, चूँकि ये मुद देने का तरीक़ा है, अम्मा अगर आप दस्तरखान पर खाना खिला रहे हैं तो नियत कब करना है, तो कह रहे कि जब वो खाना शुरू करते हैं तो नियत करो। बस वो दस्तरखान उधर बिछाया है ना, आप दूर से देखते रहो, जब एक बंदा मुंह में नवाला रखते हैं उस वक़्त क्या करे, नियत करे। हाँ ये बस ये बहस ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। वन्नियतु मुक़ारिनतुन लित्तस्लीम इलल मुस्तहिक़ औ वकीलिही औ वलिय्यिही, नियत नज़दीक होगा मुस्तहिक़ के हवाले करने के साथ या उसके वकील के हवाले करने के साथ नियत होनी चाहिए। औ वलिय्यिही, या उसके वली के हवाले करते हुए वक़्त नियत करनी चाहिए।
او بعد وصولہ الیہ یا اس کی مستحق تک پہنچنے کے بعد نیت کرے، قبل اتلافہ اما اس کے ختم کرنے سے پہلے نیت ہو، اتلاف سے پہلے، او نقلہ عن ملکہ یا وہ اپنی ملکیت سے منتقل کرنے سے پہلے نیت کرے۔ مثال کے طور پر آپ نے مد دیا ہے ولی کو، بچے کے ولی کو، تو بچے کے ولی بچے کو دے کر اس کو کھا کے ختم کیا، تو کھا کے ختم کرنے کے بعد تو نیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ کھانے سے پہلے نیت کرنا چاہیے۔ یا کسی کو بیچ دیا تو بیچنے سے پہلے نیت کرنا پڑے گا۔ او للشروع فی الاکل، یہ تو مد دینے کی صورت میں ہے، یہ کھانا کھلانے کی صورت میں کیا ہوگا، یا نیت کرے گا للشروع فی الاکل، کھانے کے شروع کے ساتھ، جب فقیر بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر منہ میں کھانا ڈالتے ہی آپ ادھر سے نیت کرے گا قربتاً اللہ کہتے ہوئے تو زبان سے تو نہیں کہنا ہے نا قربتاً اللہ کہتے ہوئے، بس وَلَوْ اجْتَمَعُوا فِيهِ، اگر سب جو ہے اس کھانے میں جمع ہو، تو ففی الاکتفاء بشروع واحد او وجوب تعددها مع اختلافهم فیہ وجہان۔ شہید فرما رہے کہ اگر سارے فقیر ایک جگہ پر جمع ہو کر کھانا کھا رہے ہیں تو آیا یہ ہے کہ ایک بندہ جب کھانا شروع کرے وہی نیت کافی ہے، یا ہر بندے کے کھانے کے ساتھ الگ الگ نیت کرنا پڑے گا؟ یہ دو صورتیں ہو گئی۔ شہید کہہ رہے کہ دو احتمال ہے، اب ان میں سے کون سا احتمال بہتر ہے یہ تو نہیں بتایا۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا فِيهِ، اگر وہ کھانے میں جمع ہو، اکٹھے ہو، تو فَفِي الْاِكْتِفَاءِ بِشُرُوعِ وَاحِدٍ، ایک بندے کے شروع کرنے سے نیت کرنا کافی ہے، او وجوب تعددها، یا نیت تعدد کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر 60 بندے ہیں تو 60 بندوں نے 60 بار نیت کرنا پڑے گا، الگ الگ کھا رہے ہیں نا، تو ہر لقمے کے ساتھ وہ نیت کرے گا۔ زید نے ایک لقمہ اٹھایا تو آپ یہاں سے قربتاً اللہ کہیں گے، پھر عمر نے ایک لقمہ اٹھایا تو ہر بندے کے لیے الگ الگ نیت کرنا واجب ہے، مع اختلافہم فیہ، اما وہ کھانے میں اختلاف ہو، مثلا ایک ساتھ نہیں کھایا بلکہ ایک نے جلدی لقمہ اٹھایا، ایک نے دیر کیا، اس طرح اختلاف ہو گیا، تو آیا ہر بندے کے الگ الگ کھانے کے ساتھ نیت کرنا ہے یا ایک نیت کافی ہے؟ وجہان، شہید فرما رہے کہ اس میں دو احتمال ہے، اب کون سا طریقہ بہتر ہے، کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے، یہ تو شہید نے نہیں بتایا، وجہان کہہ کر چھوڑ دیا۔ ہم بھی یہیں پہ کلاس چھوڑ دیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔